مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار نذرانہ پیش کیے. وہی اشعار میں بھٹی صاحب کو سنانا چاہوں گا. روما یاد حسین نو کر کر کے جن نے وعدہ خوب نبھایا ہے. روما یاد حسین کر کر کے جن نے وعدہ خوب نبھایا ہے. جن نے خاطر دید الہی دی پروار شہید کرایا ہے. جن نے خاطر دید الہی پروار شہید کرایا ہے. رواں یاد حسین نو کر کر کے اک اصل تے سید لائیے پھر توڑ پریت نبھائیے. اکھ اصل تے سید لائیے پھر توڑ پریت نبھائیے. بڑار صبر حسین دلارے نے درداں دا بھار اٹھایا ہے. کر صبر حسین دلارے نے درداں دا بھار اٹھایا ہے. رواں یاد حسین نو کر کر کے جن وعدہ خوب نبھایا ہے. او واقف رب دیاں رازاں دا جانے اصلی را قدر نمازاں دا. او واقف رب دے
قدر نمازاں دا ایسی شاہ نے نماز ادا کیتی ایسی شاہ نے نماز ادا کیتی سجدے وچ سیس کٹایا اے رواں یاد حسین نو کر کر کے جن وعدہ خوب نبھایا ہے پیچھے صغرا بہت بیمار ہی پئی سک دی لیل نہارا ہی ایہو کر دی صدا پکارا ہی کیوں اکبر ویر نہ آیا اے رواں یاد حسین نو کر کر کے جن وعدہ خوب نبھایا کی صفت حنیف سناواں میں قربان حسین تو جاواں کی صفت حنیف سناواں میں قربان حسین تو جاواں میں حضرت نے چڑھ کے نیزے تے حضرت نے چڑھ کے نیزے تے محبوب دا درشن پایا اے حضرت العلام واجب الاحترام محترم مقام حافظ محمد اقبال رضوی صاحب عزت مآب حضرت قبلہ محترم مقام محمد حاجی محمد بشیر احمد بھٹی صاحب جنہیں بھٹی کہنے سے زیادہ میرا دل چاہتا ہے چشتی کہیں کیونکہ مانا والا میں سلسلہ چشتیہ کی شمع روشن کی ہوئی ہے ہر ماہ محفل سما کرتے ہیں سبحان اللہ دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے عملاً کوتاہی ہو جاتی ہے اس کا مجھے بھی افسوس ہے انشاءاللہ کچھ حالات کی مجبوریاں نہ ہوں تو ضرور حاضری بھی دیتا ہوں محفل سما چشتیوں کی روحانی غذا ہے حاضرین محترم قبلہ شاہ صاحب دیگر محترم مقام میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ نمل کی 19ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل بات لشکر سلیمان کی ہو رہی ہے ہزاروں سال پہلے وادی نمل سے گزرا وادی نمل طائف کی بستی سے 30 میل کے فاصلے پر ہے آج بھی اس وادی کو وادی نمل ہی کہتے ہیں توجہ ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام اس وادی سے گزرے قالت نملۃ لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے کہا قرآن کہتا ہے قالت نملۃ ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل او چیونٹیو ادخلوا مساکنکم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ان جانے میں تمہیں روند نہ دے ان جانے میں توجہ ہے چیونٹی کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے آگے نبی ہے پیچھے لشکر ہیں پتہ چلا کہ وہ جو لشکر ہیں وہ نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں نبی کے راستے پہ چلنے والے ہیں چیونٹی کا عقل کام کرتا ہے چیونٹی کا دماغ کام کرتا ہے
چیونٹی کے فہم میں اتنی بات آ گئی کہ جو نبی کے راستے پہ چلتا ہے نا وہ جان بوجھ کر تو نہیں کچلے گا، وہ جان بوجھ کر تو انجانے میں۔ قرآن کہتا ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وانتم وہم لا یشعرون، کہیں انجانے میں وہ تمہیں پاؤں تلے روند نہ دے۔ مطلب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹی بھی سمجھتی ہے کہ جو نبی کے راستے پہ چلنے والا ہوگا وہ جانتے بوجھتے ہوئے کسی چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو جس نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے منصوبے کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، ہر طرح کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بعد آل رسول پر ستم کیے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، مشق ستم بنایا، ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، اسے مومن کہتے ہو، وہ وقت کا لعنتی یزید تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ میں تو کہتا ہوں مسجد میں اس گندے کا نام نہ لیا کرو۔ بے شک بے شک۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، میرے امام حسین کا نام لیا کرو۔ اس کا نام لینا ہو کسی ٹائلٹ کے پاس لیا کرو، اس قابل ہے کہ مسجد میں اس کا نام لیا جائے؟ توجہ ہے تو ذرا پیار۔ ایک چیونٹی کا عقل و شعور کام کرتا ہے، ایک چیونٹی جانتی ہے کہ نبی کا پیروکار کسی پر جانتے بوجھتے ہوئے چیونٹی کو بھی پاؤں نیچے نہیں مسلتا۔ تو جو جان بوجھ کر پوری پلاننگ کے ساتھ اہل بیت کو مشق ستم بنائے وہ لعنتی یزید تو ہو سکتا ہے، نبی کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اور جو نبی کے راستے کو چھوڑ دے حسین کٹ تو سکتا ہے، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کٹ تو سکتا ہے لیکن اس کی بیعت، بولو بولو سارے بولو، کیونکہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین، ذرا ساتھ دو ذرا ساتھ دو، حالات کے قدموں میں کلندر، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں اکثر لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا، لیکن کبھی دریا میں حسین کٹ سکتا ہے لیکن توجہ کرو، نبی کے راستے کو چھوڑنے والے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جس کی بیعت کی حسین نے پھر مان لو کہ اس نے نبی کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ جس کی بیعت حسین نے کر لی سمجھ لو کہ اس نے نبی کا راستہ، علی نے بیعت کی، ابو بکر صدیق کی، پتہ چل گیا ہم تو علی والے ہیں، ہمیں علی کے بیعت کرنے سے پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق نے نبی کا راستہ نہیں چھوڑا تھا، عمر فاروق نے نبی کا راستہ نہیں چھوڑا تھا، عثمان غنی نے نبی کا راستہ نہیں چھوڑا تھا، ارے امیر معاویہ نے نبی کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر نبی کا راستہ چھوڑا ہوتا حسین کٹ سکتا ہے، علی ڈٹ سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حسین کٹ سکتا ہے، علی ڈٹ سکتا ہے۔ سنا نہیں آپ نے؟ ہجرت کی رات بھول گئی آپ کو؟ لشکری گھر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں
اور میرا علی بستر نبوت پہ سویا ہوا ہے۔ وہ علی کسی سے ڈرے گا؟ میرے علی کہتے ہیں اس رات مجھے بڑی سکون کی نیند آئی۔ وہ گھر کو تلواروں نے گھیرا ہوا ہے، علی کہتے ہیں مجھے بڑی سکون کی نیند آئی۔ دشمن جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، علی کہتے ہیں مجھے بڑی سکون کی نیند آئی ہے۔ ارے وجہ کیا تھی؟ یا علی سرکار سکون کی نیند کیسے آئی؟ فرمایا نبی جو کہہ گئے تھے علی میں جا رہا ہوں، تو صبح اٹھ کر امانتیں دے کر پھر مدینے میں آنا۔ فرمایا مجھے نہیں پتا موت کس صبح آ جائے، کس شام آ جائے، کس دن آ جائے، کس رات آ جائے، لیکن اس دن میرا یہ خوف اٹھ چکا تھا، علی موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن آج رات نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے کہا ہے علی صبح اٹھ کر امانتیں دے کر پھر آنا ہے۔ ہجرت کی رات علی ڈرے نہیں، احد کے دن علی ڈرے نہیں، ڈٹے رہے۔ فرشتوں کو بھی آواز لگا کے سنانا پڑا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اگر کوئی جوان ہے تو علی ہے، اگر کوئی تلوار ہے تو علی کی تلوار ہے۔ پھر مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ علی کہہ رہے ہیں، پیارے عثمان، پیارے عثمان، کیا خیبر کا دن بھول گیا آپ کو؟ ہجرت کی رات بھول گئی آپ کو؟ احد کا میدان بھول گیا آپ کو؟ کیا ہوا اگر فوج ساری کی ساری محاذ پر ہے، اہل مدینہ حج کرنے کے لیے مکہ میں ہیں، تو علی تو مدینہ میں ہے، اجازت تو دو، ان باغیوں کا کام تمام نہ کر دوں تو علی نہ کہنا۔ توجہ ہے نا؟ اچھا اس دن جب علی اجازت مانگ رہے ہیں تلوار چلانے کی، اس دن حسنین کہاں تھے؟ عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ میرے حسین نے بتا نہیں دیا کہ حسین کو ماننے والا صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، حسین تو ناموس صحابہ کا محافظ ہے، حسین تو ناموس صحابہ کا محافظ ہے۔ تو میرے دوستو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ علی ہجرت کی برات کو بھی نہیں بھولا، احد کے دن کو بھی نہیں بھولا، خیبر کے قلعے کا فتح ہونا بھی نہیں بھولا، لیکن علی تیری شجاعت مہمان ہے، تیری قوت پہ ناز ہے، لیکن یہ خیبر نہیں، یہ احد نہیں، یہ ہجرت کی رات نہیں، یہ مدینہ الرسول ہے۔ میں جان تو دوں گا لیکن مدینہ الرسول کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اگر حسین کٹ سکتا ہے، علی ڈٹ سکتا ہے، لیکن جب علی نے بیعت کر لی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس کی علی نے بیعت کی ہے وہ نبی کے راستے سے بھٹکا نہیں ہے، اور جس کی حسین نے بیعت نہیں کی اسی لیے نہیں کی کہ وہ نبی کے راستے کو چھوڑ چکا تھا، اور اگر کوئی نبی کے راستے کو چھوڑ دے تو حسین کٹ سکتا ہے لیکن اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کٹ سکتا ہے لیکن اس مردود کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ ابھی ہم نے چونٹی سے کچھ لینا ہے۔ قالت نملۃ، چیونٹی نے کہا، چیونٹی نے بولو، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ان جانے میں تمہیں پاؤں تلے روند نہ دے۔ سلیمان کا لشکر کہاں تھا؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا چیونٹی میں اور لشکر سلیمانی میں 3 میل کا فاصلہ تھا۔
کتنا فاصلہ تھا؟ 3 میل کا فاصلہ تھا. چیونٹی نے 3 میل دور سے دیکھ لیا. بڑی عجیب بات ہے کہ پیغمبر نے 3 میل دور سے سن لیا، لیکن وہ تو نبی ہیں. کمال تو یہ ہے کہ چیونٹی نے 3 میل سے دیکھ لیا. چیونٹی نے 3 میل سے. اچھا کبھی نا سڑک پہ کھڑے ہو جانا، ادھر لاہور کو منہ کر لینا یا فیصل آباد کو رخ کر لینا، اور پھر سامنے دیکھ کر اندازہ کرنا کہ میری نظر کتنے کلومیٹر دور تک جاتی ہے. کتنے کلومیٹر دور تک جاتی ہے؟ کتنے کلومیٹر دور تک جائے گی؟ 1 میل، 2 میل. حالانکہ میل جو ہوتا ہے وہ کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے. 1 میل تک بھی جانا مشکل ہے نا. کوئی نہ کوئی، حالانکہ سڑک ہے سیدھی، پھر بھی کوئی نہ کوئی حجاب آ جاتا ہے، کوئی دیوار آ جاتی ہے. توجہ ہے نا. تو یہ کوئی میدان تو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الا واد النمل، یہ وادی ہے. اور وادی چٹیل میدان کو نہیں کہتے، ہموار سطح کو نہیں کہتے، پہاڑوں کی ڈھلوان کو کہتے ہیں. اور دوستو 3 میل تک چیونٹی کے سامنے کوئی حجاب نہیں آیا، کوئی درخت نہیں آیا، کوئی چٹان نہیں آئی، کوئی پہاڑ نہیں آیا. چلو بات کو اور آسان کر لو، کھڑے ہو کر دیکھو نا بلندی سے تو آنکھوں کا زاویہ وسیع ہوتا ہے. اگر ہم اپنی نگاہوں کو زمین کے قریب کرتے جائیں تو بینائی کا زاویہ سمٹتا جاتا ہے. کھڑے ہو کر جتنے دور تک دیکھ سکتے ہو، بیٹھ کر اتنے دور تک نہیں دیکھ سکتے. لیکن بیٹھ کر بھی تمہاری نظریں تو زمین سے کافی اونچی ہیں. ذرا اپنی آنکھوں کو چیونٹی کی سطح پر لے جا کر دیکھو، ہم کتنی دور تک دیکھتے ہو. حالانکہ تمہاری نگاہ انسانی نگاہ ہے، تمہاری آنکھ انسانی آنکھ ہے، کتنی دور تک دیکھتے ہو. اور چیونٹی کی آنکھ کو دیکھو، اس کے سامنے ایک پتا بھی آ جائے حجاب تو بن گیا. ایک ڈھیلا آ جائے، پتھر کی کنکری آ جائے، حجاب تو بن گیا. 3 میل دور تک دیکھنے والی چیونٹی نے کیسے دیکھا؟ اس کے سامنے کوئی پتا نہیں، اس کے سامنے کوئی ڈھیلا نہیں، اس کے سامنے کوئی چٹان نہیں. کیا وہ کسی درخت پر چڑھی ہوئی ہے؟ اگر کہو کہ وہ درخت پر چڑھ کے دیکھ رہی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ اسے پاؤں تلے کچلے جانے کا کیا خوف تھا. اگر وہ درخت پہ چڑھی ہوئی تھی تو پھر یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ کہیں لشکر سلیمانی تمہیں پاؤں تلے روند نہ دے؟ ماننا پڑے گا وہ زمین پر ہے. پھر دیکھا کیسے؟ زمین پر ہے تو دیکھا کیسے؟ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے. اس سے پتا چلا کہ سلیمان کی نگاہ میں آ گئی تھی. نبی کی نگاہ میں آ گئی تھی. نبی کی نگاہ میں ایک چیونٹی آ جائے تو وہ دیوار کے ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے تو خود نبی، خود نبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے. اور ایک قرآن پڑھا ہوتا تجھے پتا چل جاتا نبی کی توجہ، فیضان کی نگاہ اگر کسی چیونٹی پہ پڑ جائے، چیونٹی دیکھنے لگتی ہے، نبی کی نگاہ تو پھر نبی کی نگاہ، نبی کی نگاہ تو پھر دور. بولو بولو پیار سے بولو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے ایک چیونٹی کو دیکھا. چیونٹی کو دیکھا، ایک بار دیکھا تو چیونٹی اتنا دور دیکھنے والی طاقت چیونٹی کو مل گئی. تو پھر میرے حسین کی نگاہ کتنی دور تک جاتی ہوگی؟ میرے حسین کو مصطفیٰ نے ایک بار نہیں
8 साल तक निगाह नबुव्वत में रखा है। नबी की नजर, और वो नबी हैं जो मेराज की रात मेरे मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मुक्तदी की निगाह में आ जाए चींटी तो वो इतना दूर देखने वाली बन जाए। तवज्जो है। फिर इमामुल अंबिया की निगाह हो, आगे चींटी नहीं, आगे हुसैन हो, आगे चींटी नहीं, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, नबी का नवासा हो, अल्लाह का प्यारा हो, दोषे नबुव्वत पर खेलने वाला हो, ये सब अनासर मिला के देखो हुसैन कितना हसीन हो। फिर हुसैन की नजर कितनी दूर तक जाती होगी, कितनी दूर तक देखने वाले। और एक और बात सुनो, चींटी ने क्यों कहा, ओ चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। चींटी ने क्यों कहा, मेरी बात समझते हैं? तवज्जो है? हजरत आगे आ जाए, आगे आ जाए। चींटी ने क्यों कहा? मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो चींटी इन चींटियों की सरदार थी। बोलो यार, वो चींटी इन चींटियों की सरदार को अपनी कौम की फिक्र होती है। सरदार को अपनी कौम की, सरदार को अपनी कौम की, सरदार होता ही वो है जो हालात पे नजर रखे, आने वाले खतरात को ताड़े रखे, आने वाले खतरात को कौम तक पहुंचने से पहले कोई ऐसी तदबीर करे कि कौम उस खतरे से बच जाए, कौम उस खतरे से वजह है। सरदार उसी को कहते हैं ना जो कौम को बचाए, उसे नहीं कहते जो अपने आप को बचाए। सरदार वो होता है जो कौम को बचाए, उसे नहीं कहते जो अपने आप को बचाए। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुल्क मिस्र की बादशाही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी। 8 साल कहत के आने वाले थे, इन्होंने अभी से ऐसी तरकीब बनाई कि कहत साली का दिफा शुरू कर दिया। जो दूर से खतरे को देख ना सके या देखकर तकबीर कर ना सके, कौम को बचा ना सके, वो सरदार नहीं है। चींटी सरदार थी, कौम की फिक्र थी, दूर से देखा, तदबीर बताई, बिलों में दाखिल हो जाओ। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया मेरा हसन, मेरा हुसैन, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सो मेरे हुसैन ने देखा कि अब इक्तिदार पे शराबी आ रहा है, अब इक्तिदार पे शराबी आ रहा है, अब इक्तिदार पे बेनमाजी आ रहा है, अब इक्तिदार पे फासिक आ रहा है, फाजिर आ रहा है, गाने सुनने वाला, डांस देखने वाला, वो इक्तिदार पे आ रहा है। अगर ऐसा बदबातन, बदकीनत, बदकिरदार, फासिक फाजिर मेरे नाने की उम्मत का हाकिम बन गया, नौजवानों की जवानियां लुट जाएंगी, नौजवानों की जवानियां लुट जाएंगी। ये नौजवान शराबी हो जाएंगे, नशे में चले जाएंगे। और किसी शराबी की जिंदगी को देख लो ना, शराबी भला किसी बहन का भाई भी होता है, किसी बाप का बेटा भी होता है, किसी मां का सहारा भी होता है, किसी बच्चे का बाप भी होता है। अरे उसकी जिंदगी में बच्चे यतीमी के दिन गुजारते हैं, वालिदैन बुढ़ापे में ठोकरें खाते फिरते हैं। मेरे हुसैन ने कहा आज अगर किसी शराबी को मैंने इक्तदार पे कबूल कर लिया, मेरे नाने के नौजवान, मेरे नाने की उम्मत के जवान, जवानियां लुट जाएंगी, बहनों के सहारे खत्म हो जाएंगे, माओ के सहारे लुट जाएंगे, वालिदैन का बुढ़ापा जलील और रुसवा हो जाएगा।
پھر آپ میدان عمل میں آئے۔ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی، حق کی صداقتوں کی نشان، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین، کملی والے محبوب نے ایک نظام دیکھا تھا جس میں شرابی تھے، جس میں چور تھے، جس میں ڈاکے تھے، جس میں مظلوموں پر، مسافروں پر ظلم ہوتا تھا۔ ابو جہل نے ایک مسافر سے اونٹ خریدا، اس کی قیمت نہیں دیتا تھا، ارے اگر کوئی بھوکا پیاسا آ جاتا، عرب سے تعلق نہ رکھنے والا ہوتا، اس کا مذاق اڑایا جاتا، تاجروں کی عزتوں کے اوپر حملے کیے جاتے، ماؤں کے ساتھ نکاح کیا جاتا، بہنوں کی آبرو ریزی کی جاتی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا۔ میرے نبی نے وہ ماحول دیکھا تو پھر میدان عمل میں آئے، راستے میں کانٹے بچھے پرواہ نہ کی، کنویں کھودے گئے پرواہ نہ کی، قوم نے بائیکاٹ کیا 3 سال تک، مصطفیٰ نے پرواہ نہ کی، طائف کی وادی میں پتھر برسے پرواہ نہ کی، فرمایا لہو کا ایک قطرہ دے کر میں اس نظام کو بدلوں گا، میں اس نظام کو، بہنوں کے پاس بھائی نہیں ہے میں بھائی دوں گا، ماؤں کے پاس بیٹے نہیں ہیں میں بیٹے دوں گا، بچوں کے پاس باپ نہیں ہے میں باپ دوں گا، بیٹی کے پاس آغوش شفقت نہیں ہے باپ کی، میں باپ کو بیٹی کا احترام سکھاؤں گا۔ کتنی سختیاں جھیلی ہمیں ایک نظام دینے کے لیے۔ پھر میں اس نانے کے نواسے نے دیکھا کہ میرے نانے نے اس نظام کو کتنی مشکلوں کے بعد قائم کیا ہے، اب پھر شراب بھی آ رہا ہے، شراب تو حرام کر دیا میرے نانے نے، اب پھر شراب بھی آ رہا ہے، اب پھر ماں سے بیٹے جدا ہوں گے، اب پھر بہنوں کے بھائی جدا ہوں گے، اب پھر ماں بچوں کے والدین سنگ دل بنیں گے۔ میرے حسین نے کہا نہیں، میں علی اصغر دوں گا، نانے کے جوانوں کی جوانیاں بچاؤں گا، علی اکبر دوں گا، نانے کی امت کے جوانوں کی جوانیاں بچاؤں گا، اپنی بہن کو شام کے دربار میں بھیج دوں گا، لیکن نانے کی امت کی بہنوں کو بھائیوں کا غیرت مند بھائی دوں گا۔ میرے حسین نے میدان عمل میں آ کر قربانیوں پر قربانیاں دی، قربانیوں پر قربانیاں دی، قربانیوں پر قربانیاں دی، جس نظام کو نانے نے بنایا تھا اس نظام کو حسین نے بچایا ہے، جس نظام کو نانے نے بنایا ہے اس نظام کو حسین نے، بولو لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا، لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا، لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا سر کٹ گیا شبیر۔ حسینیت حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد،
نانے نے نظام بنایا تھا، نواسے نے نظام، اس بد باطن کو اس نظام سے کیا تھی؟ اسے تو اپنے تخت کی ہوس تھی، تخت کی ہوس کے لیے اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بھی بندھے، اس نے آل رسول پر ستم بھی کیے، اس نے بیت اللہ پر سنگ باری بھی کی، آتشی پتھر بھی پھینکے، اس کے سامنے صرف اپنا تخت تھا، لیکن میرے حسین کی نگاہوں میں تخت نہیں تھا، نظام مصطفیٰ تھا۔ جیسے وہ شعر پڑھ رہے تھے نا، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرے حسین جو دوش نبوت بھی کھیلے ہوں، جنہوں نے ماں کو سجدے میں ساری ساری رات گزارتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے باپ کو مسجد میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اس کو کسی تخت کے کیا غرض؟ اس کو تو اس نظام سے غرض ہے جس نظام کو قائم کرنے کے لیے شیب ابی طالب میں مصطفیٰ نے 3 سال کا بائیکاٹ برداشت کیا تھا، طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش برستی ہوئی بارش برداشت کی تھی۔ میرے حسین نے اس نظام کو بچانے کے لیے 3 دن پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی۔ نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، ملتی ہے طبیعت حسین کی۔ تو میرے دوستو، میرا حسین اس نظام کو بچانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کو بچانے کے لیے میدان میں آئے، میدان میں آگے بات کو لے جانے سے پہلے میں آج نوجوانوں کو اس طرف توجہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ میرا حسین تجھے نشے سے بچانے کے لیے اپنا علی اکبر قربان کر رہا ہے، تجھے نمازی بنانے کے لیے اپنا علی اصغر قربان کر رہا ہے، تجھے والدین کا ادب سکھانے کے لیے اپنا سر کٹوا رہا ہے، پھر جنت البقیع میں دفنا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع میں۔ آپ کا روضہ مبارک کربلا معلی میں ہے، لیکن سر انور دفن جنت البقیع میں ہے، جہاں ماں کا مزار ہے وہاں حسین کا سر دفن ہے۔ میرے حسین نے سر کٹا کے بھی بتا دیا کہ اگر میرا سر کٹ کے بھی گرے گا تو ماں تیرے قدموں میں گرے گا۔ نوجوانوں، دن رات یا حسین کرنے والوں، حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، سگریٹ پیتے ہوئے بھی سوچا کرو ہم حسینی ہیں، نشے کی پڑیا لیتے ہوئے بھی سوچا کرو ہم حسینی ہیں، تاش کھیلتے ہوئے بھی سوچا کرو ہم حسینی ہیں، چوری کرنے سے پہلے سوچا کرو ہم حسینی ہیں، ڈاکہ ڈالنے سے پہلے سوچا کرو ہم حسینی ہیں، والدین کے سامنے بدتمیزی کرنے سے پہلے سوچا کرو ہم حسینی ہیں۔ میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ نوجوان لڑکی ہے، بچوں نوجوان ہے، باسلیقہ ہونہار ہے، اور وہ پڑھی لکھی بھی ہے، اچھے گھر میں رشتہ ہونے لگا، لیکن کہیں سے کان میں پڑ گیا کہ بھائی تو جوا کھیلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے پولیس ہے، آگے آگے اس لڑکی کا بھائی ہے۔ توجہ ہے؟ وہ مستقبل بہن کا بنے گا، بولو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ کردار تو تیرا گندا ہے، مستقبل بہن کا اجڑ رہا ہے،
تیری جوانی بہن کا مستقبل بنانے میں صرف ہوتی، اجڑنے کا سبب نہ بنتی. لہذا ان بری جگہوں پر جانے سے پہلے سوچا کرو ہم حسینی ہیں. ہم بولو میرے حسین نے اس قوم کو بے غیرت مند بھائی مہیا کرنے کے لیے اپنے جوان شہید کروائے. توجہ ہے نا؟ 20,000 کا لشکر ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو چانس دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، مجھے واپس مکہ میں جانے دو. ابن زیاد کہتا ہے نہیں، مجھے یزید کے پاس خود جانے دو، میں اس سے بات کرتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے نہیں. فرمایا نہیں جانے دیتے، مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، وہاں جا کر جہاد کرتا ہوں. ابن زیاد کہتا ہے نہیں. توجہ ہے؟ کسی آپشن پہ سلو نہیں ہے، کسی آپشن پہ صرف ایک کام ہے، یزید کی بیعت کرو. فرمایا نہیں کرتا. یہ کام میں نانے کے نظام کو نہیں میں نے برباد کرنا، یہ کام میں نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا پانی بند. فرمایا رہے. ہم نے پہلے ہی فرات کا پانی نہیں پینا، ورنہ فرات کا پانی آج بھی سر پٹک پٹک کر کناروں سے ٹکرا رہا ہے. حسین مجھے پیا کیوں نہیں؟ حسین مجھے پیا کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ دریائے نیل کو لکھیں خط، پانی آئے بھاگتا ہوا. توجہ ہے؟ اور یہ وہی حضرت عمر ہیں جو حضرت امام حسن و حسین کو کہہ رہے ہیں کہ شہزادو اللہ کی بارگاہ میں میرے عدل کی گواہی دو گے؟ امام حسن و حسین اپنے باپ علی کی طرف دیکھتے ہیں تو علی کہتے ہیں بیٹو تم بھی گواہی دینا، میں بھی گواہی دوں گا. تم بھی گواہی دینا، میں بھی گواہی دوں گا. جس کے عدل و انصاف کی علی گواہی دے، ہم تو اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے. اگر اٹھائیں گے تو پھر علی کے تو نہیں کہلائیں گے. یہ عمر سے ٹکر نہیں، یہ علی سے ٹکر ہے. یہ حضرت عمر سے ٹکر نہیں، یہ کیونکہ عمر داماد علی ہیں. عمر داماد علی ہیں. اگر کسی کے گھر کے داماد پر انگلی اٹھائی جائے تو گھر والا اسے اچھا سمجھتا ہے. گھر والے سے محبت کا دعویٰ، گھر کے داماد سے پر انگلیاں اٹھائیں، گھر والے کو تمہاری یہ محبت قبول ہوگی؟ علی تیری فراست پہ قربان. تو نے عمر کو اپنے گھر کا داماد بنا کر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا جو عمر کی عظمت پر انگلی اٹھائے گا وہ علی کا کچھ نہیں لگتا. وہ علی کا کچھ نہیں لگتا. تو حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم جس عمر کی گواہی دیں، اور وہ عمر جو اپنی نجات کے لیے حسنین کی گواہی مانگے، جن کی گواہی پر عمر کو اپنی نجات نظر آئے، اس عمر کے کہنے پر تو نیل کا پانی دوڑتا نظر آئے. حسین کے اشارے پر فرات نہ تڑپتا. اور اوراق غم میں یہ روایت ہے باہوالا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو پہلے آزمایا، جو جانا چاہتا ہے جلا چاہے. جب وہ ثابت قدم رہے سب کو ساتھ لیا، خیموں کے پیچھے گئے، ایک کدھال کے ساتھ ضرب لگائی، پہلی ضرب میں چشمہ پھوٹا. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ پانی حسین سے دور ہے. پیاسا حسین کو کہوں اتنا میں بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو تڑپا ہے آب ریت پر. پانی تڑپتا رہا. امام حسین مجھے ہونٹوں سے لگا
مجھے وہ ہونٹ چوم لینے دو جو مصطفیٰ نے چومے ہیں، مجھے وہ ہونٹ چوم لینے دو جو مصطفیٰ نے چومے ہیں۔ نہر فرات کا پانی سر مارتا رہا، لیکن میرے حسین کی نگاہ کتنی دور جاتی ہے، تمہیں اندازہ ہے کبھی؟ اندازہ ہے کبھی؟ سلیمان کی نظر میں چیونٹی آ جائے 3 میل دیکھتی ہے، 8 سال تک مصطفیٰ کی نگاہوں میں حسین رہے، وہ 3000 میل سے بھی آگے دیکھتا ہے، وہ 3 صدیوں سے بھی آگے دیکھتا ہے۔ میرا حسین کی نگاہ مکہ سے دیکھ رہی تھی کہ نہر فرات میں مسلم کے بچوں کے لاشیں گرائے گئے ہیں۔ نہر فرات تیرے پانی کو نہیں پینا کیونکہ تیرے پانی میں اہل بیت کا خون شامل ہے۔ توجہ ہے؟ حسین نے پانی پینا نہیں چاہا، حسین نے پانی، پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو حسین کو روتا ہوا پیش کرتے ہیں، جو حسین کو گڑاتا ہوا پیش کرتے ہیں، جو حسین کو پانی مانگتا ہوا پیش کرتے ہیں۔ میرا حسین یزیدیوں سے مانگے؟ مجھے تو شروع دن سے نظر آ رہا ہے کہ یزیدی حسین سے مانگ رہے ہیں، بیعت دے دو، بیعت دے دو، بیعت دے دو، بیعت دے دو، بیعت دے دو۔ ارے حسین لینے والا نہیں، حسین ہر مقام پر دینے والا ہے۔ پتہ ہے کس حسین کی بات ہو رہی ہے؟ نبی سجدے میں ہے، حسین کندھوں پہ ہے۔ نبی سجدے میں ہے، حسین، نبی سجدے میں ہے، حسین۔ پھر نبی نے سر اٹھایا نہیں، کیوں؟ خیال حسین کی طرف تھا، خیال حسین کندھوں پر ہے، حسین۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ حالت کیسی ہوتی ہے؟ کیا سجدے میں جا کر کچھ دیکھ لیتے ہو دائیں بائیں؟ دائیں بائیں دیکھ لیتے ہو؟ آنکھوں کے آگے زمین ہوتی ہے، کہیں نظر تو آتا نہیں۔ پھر نبی نے کیسے دیکھا؟ کندھوں پر حسین ہے۔ مدینے کا کوئی اور بچہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کملی والے محبوب تو سب بچوں سے پیار کرتے تھے، روایت میں نہیں پڑھا جب سفر سے مدینہ میں واپس آتے مدینے کے بچے راستے میں کھڑے ہوتے، سب سے پیار کرتے، بچوں کو اپنی سواری میں سوار کرتے۔ پیار تو سارے بچوں کا تھا، پیار تو سارے بچوں کا تھا۔ نبی کیسے جان گئے کہ حسین کندھوں پر ہے؟ کندھوں پر حسین ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کو جاننے کے لیے ان آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی کہو گے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، ادھر کہتے ہو کہ حسین کندھوں پر ہے۔ اب بات کو کلوز کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، کیوں؟ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں توجہ کدھر ہوتی ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہے، اور ساتھ ادھر توجہ ہے کہ 3 پڑھنی ہے یا 5 پڑھنی ہے، 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 5 ہو گئی، 7 ہو گئی، 9 ہو گئی۔ توجہ تو ادھر ہے نا۔ اور اگر نبی خیال نہ فرمایا کرتے تو پھر 3 5 7 سنت نہ بنتا۔ نبی 3 5 7 کی رعایت فرماتے تھے، تبھی تو سجدے میں 3 5 7 تسبیحات پڑھنا سنت بنا۔ لیکن آج کیا انداز ہے؟ آج 3 5 7 کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی، اور توجہ ہے کہ ابھی بھی حسین کندھے پر ہے۔ اب یہ گنتی نہیں کہ 3 ہوں تو سر اٹھاؤں، 5 ہوں تو سر اٹھاؤں، 7 ہوں تو سر اٹھاؤں، 9 ہوں تو سر اٹھاؤں، بلکہ توجہ ادھر ہے، گنتی سے ہٹ گئی، توجہ ادھر ہے، حسین اترے تو سر اٹھاؤں، حسین اترے، حسین اترے نہیں۔ اگر حسین بیٹھے نہ ہوتے 3 تسبیح پڑھتے،
5 پڑھتے 7 پڑھتے, جماعت کے ساتھ اس سے زیادہ کتنا پڑھا جا سکتا تھا؟ متداول اور عادتاً اتنی ہی پڑھی جاتی تھی. جتنے پہلی رکعتوں میں سجدے ہوئے اتنا ہی لمبا یہ سجدہ بھی ہوتا, لیکن یہ سجدہ بے حد لمبا ہو گیا, بے حد. اس کے بعد پھر نبی نے نماز لوٹائی, یہ سجدہ سہو کیا؟ نہ سجدہ سہو کیا نہ نماز لوٹائی. کیونکہ نماز لوٹاتے اگر نماز میں خرابی ہوتی, سجدہ سہو کرتے اگر نماز میں خرابی ہوتی, اگر نبی کے خیال میں حسین آ جائے, امتی ہے نا, نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے, نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی. تو امتی کے خیال میں نبی آ جائے تو نبی امتی کی نماز خراب نہیں ہوتی. توجہ کیجیے گا. تم نماز میں کھڑے ہو, قیام میں اللہ کے قریب ہو, رکوع میں چلے جاؤ گے اور قریب ہو جاؤ گے, سجدے میں جاؤ گے اب تو قربت کی انتہا ہو گئی, اب تو حجابات اٹھ گئے, اب تو جلوہ یار سامنے ہے, اب تو جمال حقیقی میں گم ہیں, اب تو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی اس کے جلووں میں گم ہو کر. علی سے پوچھا جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا علی سجدے میں جائے تب تک سر نہیں اٹھاتا جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتا. علی سجدے میں جائے خدا کو دیکھے, نبی سجدے میں جائے نہ دیکھتا ہوگا. محبوب ہے, محب ہے, محبوب اور محب کی خلوت ہے, ملاقات ہے, جلوے ہیں. اگر محبوب اور محب کی خلوت میں کوئی غیر آ جائے اچھا لگتا ہے؟ نہ محبوب کو نہ محب کو, نہ نبی نے چاہا کہ سر اٹھاؤں حسین آ گیا ہے, نہ خدا نے کہا کہ نبی نماز دوبارہ پڑھو خلل آ گیا ہے, بلکہ نبی نے چاہا حسین اترے تو نماز سر اٹھاؤں. خدا نے جبریل کو بھیج کر کہا پیارے تب تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اترے, نماز لوٹانی نہیں. پتہ چلا حسین کی مداخلت نہ محب کو ناگوار گزری نہ محبوب کو ناگوار گزری. ارے گزرتی بھی کیوں, حسین غیر نہیں تھا, حسین دین ہے. محبوب و محب کی خلوت ہو, کوئی غیر آئے خرابی پڑتی ہے, اچھا نہیں لگتا, لیکن غیر تو آیا ہی نہیں تھا. حسین غیر نہیں, حسین دین ہے. میرے خواجہ اجمیر نے کہہ نہیں دیا دین است حسین, دین حسین. اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو چلو ذرا آگے چلتے ہیں, تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں. نبی کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث, کتاب الایمان کی پہلی حدیث, عمر فاروق راوی, حدیث جبریل اس کا نام, بخاری کی پہلی حدیث. جھٹلا دینا, اور اگر بخاری کو مانتے ہو تو پھر غور فرما لینا. ان تعبد ربک کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. رب کی عبادت یوں کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر یہ تو توجہ میں رکھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. خدا توجہ کدھر ہونی چاہیے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر یہ مقام نہ ہو تو پھر توجہ ادھر رکھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. نماز تو یوں پڑھنی چاہیے نا. اب نام آپ نے بتانا ہے. ایک ہستی کو تیر لگا, اتنی درد ہے, اتنا کرب ہے, اتنی تکلیف ہے کہ تیر کو ہاتھ بھی لگائیں تو درد ہوتا ہے. کسی تجربہ کار نے کہا اب رہنے دو, انہیں نماز میں جانے دو. نماز سے فارغ ہوئے, مصلی پر لہو دیکھا,
فرمایا یہ لہو کیسا؟ عرض کی خادموں نے حضور آپ کا تیر کھینچ لیا. میرے علی نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ علی کی نماز ہے جو دنیا کو کیا بھولے؟ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. تو نبی کی نماز اور سجدے کا عالم. توجہ حسین کی طرف. اب بتاؤ حسین اگر دین نہیں ہے تو نبی کی نماز کے عالم میں علی کی نماز میں دنیا نہ آئے، نبی کی نماز میں دنیا آئے. ہو سکتا ہے تمہارا ایمان گوارا کرے گا، تمہاری غیرت ایمانی یہ فیصلہ قبول کرے گی؟ اگر نہیں کرے گی تو پھر کہو جو میرے خواجہ اجمیر نے کہا، حسین دنیا نہیں دین است، حسین دین پناہ. میرے نبی نے نماز کے دوران توجہ حسین کی طرف کی تو دین کی طرف کی، حسین کی طرف کی تو دین کی طرف کی. تو میرے دوستو نبی سر نہیں اٹھا رہے. نبی سر کیوں؟ میں سر اٹھاؤں گا حسین گریں گے. میں سر اٹھاؤں گا، بات آخری ہے، میں بات کلوز کر رہا ہوں. نبی سر نہیں اٹھا رہے کہ میں سر اٹھاؤں گا حسین گریں گے. نبی ہو کر حسین کو گرانے کے لیے سر نہیں اٹھاتا تو وہ نبی یہ گوارا کیسے کرے گا کہ کوئی امتی حسین کو گرانے کے لیے سر اٹھائے؟ وہ نبی یہ گوارا کب کرے گا کہ کوئی امتی حسین کو گرانے کے لیے سر کٹائے، سر اٹھائے؟ توجہ ہے؟ ذرا پیار سے بول دو. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ان جانے میں تو پاؤں میں کچل دیں گے، لیکن نبی کا پیروکار ہو تو جان بوجھ کر چیونٹی کو پاؤں تلے. جو آل نبی پر ظلم کرے وہ پیغمبر کے راستے سے ہٹ گیا. جو پیغمبر کے راستے سے ہٹ گیا حسین کٹ سکتا ہے لیکن اس کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے حسین شہید ہوئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن بات یہ ہے مرا کون؟ مرا کون؟ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو جھکانا چاہا وہ خود ہی تو سر کو اٹھا کے چلے. سر تو وہ ہے جو کٹ کر بھی سر بلند ہے. اور تم خاکسار تھے، خاکسار ہو، خاکسار رہو گے، خاکسار رہو گے. یزید جب مرا 15 بیٹے چھوڑے، میرا حسین جب شہید ہوا ایک بیمار زین العابدین. 15 بچوں کی نسل کٹ گئی کیونکہ خدا کا فیصلہ ہے انا شانئک ھو الابتر. محبوب تیرے دشمن کی نسل نہیں چل سکتی. میرا حسین ایک بیٹا چھوڑ کے گیا تھا. اب دیکھو جس ملک میں جاؤ، جس بستی میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، جس گلی محلے میں جاؤ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھر تو سید کا ہوگا. تو پھر ماننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آنکھوں سے چھپے ہیں لیکن حسین آج بھی زندہ ہے. حسین زندہ ہیں تو رہتے کہاں ہیں؟ زندہ ہیں تو رہتے کہاں ہیں؟ خدا نے ایڈریس بتا دیا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم، عند ربہم. وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، رہتے کہاں ہیں؟ فرمایا عند ربہم، اپنے رب کے پاس. اب پوچھو رب کہاں ہے؟ رب کہتا ہے للہ المشرق والمغرب. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا.
اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا جلوہ ہوگا. اللہ ہر جگہ، حسین ہر جگہ. ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ، ہے آج بھی دلوں پہ، ہے آج بھی دلوں پہ، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا. یزید دمشق سے کیوں نہیں بیعت لیتا؟ کوفہ سے کیوں نہیں بیعت لیتا؟ شام سے کیوں نہیں بیعت لیتا؟ ارے باقی عرب ممالک سے بیعت کیوں نہیں لیتا؟ حسین کیسے کیوں بیعت مانگ رہا ہے؟ اسے پتا ہے آج بھی دلوں پہ، مجھے کوئی بیعت نہیں کرے گا جب تک حسین نہیں کرے گا، اور اگر حسین بیعت کر لے گا تو سارے ہی کر لیں گے. کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ، ہے آج بھی دلوں پہ. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین فنا است حسین، سردار نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، وما علینا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.